تو یہ بل پاس کیسے ہو گئے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے آج کھلے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیے کہ پاکستان کو اور کتنا ڈبونا ہے تم نے، کتنا اور ڈبونا ہے۔ پہلے 18 کے الیکشن آپ نے چوری کیے، اب پاکستان کو کتنا ڈبونا چاہتے ہو بتاؤ۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے دوستو بہت دکھ بھرا بیان کیا ہے، بہت، لیکن میں نا تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں ہونا چاہیے، سیدھی بات ہے۔ اب ٹائم تھوڑا نہیں ہے، علاج ہے، کرونا ختم ہو گیا ہے، علاج کروا لیا، یہ ہے وہ ہے، اب ان کو ہونا چاہیے۔ کیا کیا کھا جائیں گے وہ؟ آخر شہباز شریف ادھر پھر رہے، مریم نواز ادھر پھر، مریم نواز پھر رہی ہے جس کو سب سے زیادہ زندگی کا خطرہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنا علاج کروائیں تو آئیں، اگر آپ علاج نہیں کروا سکتے تو پھر یہ کیوں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ تو اگر آپ کہیں تو میں ان کو کل کی بجائے آج بلا لوں؟ تو پھر کوئی مسئلہ ہے نا، تو وہ کہتی ہیں جی ہمیں زندگی کی سیکیورٹی دیں کہ یہ حکومت ایسے نہ کرے۔ یہ چیزیں تو پھر سر جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو خطرے ہوتے ہیں، یہ نہیں خطرہ بلاول کو بھی ہے، مریم کو بھی ہے، شہباز کو بھی ہے، عمران سب کو ہے۔ خطروں سے کون بچے ہوئے؟ ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہم سب کو خطرہ ہے۔ آئے روز صحافی اٹھائے جاتے ہیں، وکیل اٹھا لیے جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ خطروں سے بھری ہوئی گیم ہے جو آپ نے کھیلنی ہے۔ یا تو آپ اس کا بیڑا ہی نہ اٹھائیں، آپ کہیں جی کہ یہ پتھر بھاری ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ کام ہی نہیں کرنا، بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو یہ سارے خطرات ہوتے ہیں جو آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نواز شریف میڈ ان پاکستان ہے، پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، سب کچھ چاہتا ہے، اور میں اس وقت جذباتی نہیں ہوں، میں بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں آ جانا چاہیے۔ اپنا کیس ختم کروائیں۔ کیس کتنا چلنا ہے؟ کیس اگر نواز شریف ادھر ہو نا، اب تک اس کا اپیل کا فیصلہ بھی ہو چکا ہونا تھا۔ اتنے ثبوت آ گئے ہیں، سارا کچھ ہے، کوئی سزائے موت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ ادھر آئیں، اپنے سارا کچھ چیلنج کریں اور ادھر آ کے جو ہے نا وہ اپنا دفاع کریں اور اپنے وکیل کریں اچھے اور آ کے جناب کیس ڈیل کریں۔ یہ میری ایک ہے۔ لیکن بہرحال نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب نے جو آج ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا مایوسی والا ہے، اور انہوں نے سارا الزام ان کے اوپر لگا دیا جنہوں نے 18 کا الیکشن چوری کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 18 کا الیکشن کس نے چوری کی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے چوری کی ہے۔ تو وہ نواز شریف صاحب نے یہ مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو اور کتنا غرق کرنا ہے، کتنا ڈبونا ہے آپ نے۔ یہ ہوا ہے۔ اب آئیں جی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بل پاس ہونے میں کیا چکر چلایا ہے۔ پہلے یہ بات ہے، ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب میں نے وہ اہلیت نہیں ہے جو نواز شریف میں ہے، وہ اہلیت نہیں ہے جو مریم نواز میں ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب یا تو ہینڈل کر نہیں سکتے، یا وہ ان کے اندر وہ مجھے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، وہ نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی فون آیا تھا، جو ڈاکٹر عامر لیاقت کو فون آیا تھا، جو فواد چودھری کہتا ہے جی ہم ایک صفحے پہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو بھی یہی ایک فون آیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا پارلیمانی میٹنگ، پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے شہباز شریف کی قیادت میں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سب نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے جی مکمل بائیکاٹ کاٹ کرنا ہے، تلاوت کے بعد ہم نے واپس آ جانا ہے اور پھر ان بلوں کو ہم نے چیلنج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہوا تھا یا اور باتیں طے ہوئی تھیں؟ جو باتیں طے ہوئی تھی نا وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کی، اور جو نہیں ہوئی تھی وہ انہوں نے کی۔ انہوں نے خیر دھواں دھار تقریر کی، وہاں پہ سارا کچھ کیا۔ اب دیکھیں نا جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں سارے کہ جی وہاں حکومت کی گنتی پوری نہیں تھی، 210 تھے تو 221 تھے، تو جب گنتی شروع ہونے لگی سارے عمل میں تو حصہ لیے انہوں نے، حالانکہ وکیلوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ عمل میں حصہ نہیں لیں گے تو ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں جی کہ ہم نے تو کسی عمل میں حصہ ہی نہیں لیا، ٹھیک، تو ہم پہلے بائیکاٹ کر دیں۔ طے یہ ہوا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہ بات اس وقت نہیں مانی اور شروع ہو گئے، اور جب گنتی شروع ہوئی
تو پھر انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس بائیکاٹ کا پھر کوئی فائدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر بلکہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جیڑا کام ہونا سی وہ نہیں ہویا, تے جیڑا نہیں ہونا سی وہ ہو گیا. وہ اس وقت بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان کو گنتی میں مکمل پوری پیرا دارے کرنی چاہیے تھی. اس میں شہزاد اکبر وغیرہ کے ووٹ گنے جا رہے تھے, مشیروں کے گنے جا رہے تھے, تب ان کے 210 ہوئے, کیونکہ 10 ارکان تو پی ٹی آئی کے بھی نہیں آئے تھے, لیکن 16 پھر ان کے بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تھیں جو میں کہتا ہوں کہ میں ایک شروع دن سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ لولی پاپ دے دیا ہے کہ اے چوستے رہو, اگلا الیکشن تو انہوں دے دیں گے یہ, اور اسی کے اوپر انہوں نے یقین کیا ہوا ہے. اور یہ جو 2 بیانیوں والا قصہ ہے نا, اس سے بھی لوگ بڑے مایوس ہیں. آپ یقین کریں, ان بلوں کی منظوری سے جتنے لوگ مایوسی والے فون ہمیں لوگوں نے کیے ہیں نا, کہتے ہیں یار جی بس, وہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہوں کچھ نہیں ہو سکتا بس. اب اگلی حکومت بھی عمران خان کی آ جائے گی اگر یہی حالات رہے تو. یہ اپوزیشن ایک پیج پہ ہے ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں, اور اس وجہ سے, اور کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈبل رول ادا کر رہے ہیں, ڈبل گیم کر رہے ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تھوڑی مخالفت بھی کر دیتے ہیں, مکمل مخالفت بھی نہیں کرتے. وہ صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو چلمن سے وہ بیٹھے ہیں جناب, سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں. یہ انہوں نے پورا طریقہ کیا ہوا ہے. بہرحال بڑی مایوسی ہوئی ہے. اس میں آپ کو ہم نے بتا دیا ہے, نواز شریف صاحب نے تو ٹویٹ کر دیا ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا چاہیے, اپنا رول ادا کرے. اتنا اگر دکھ والا نواز شریف نے کیا ہے کہ جی پاکستان کو اور کتنا ڈبونا ہے, تو پھر آئیں. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایسے مرنے سے, ایڑیاں رگڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے مریں, اپنے پاکستان کے لیے مریں. مرنا ہے نا, یا تو کسی نے کو بچا لینا ہو. قائد اعظم کے دور کے جو سازشی تھے وہ بھی مر گئے, جو نہیں تھے وہ بھی مر گئے نا. ہر بندے نے اپنی طبی موت سے مر جانا ہوتا ہے. تو وہ آپ اگر ملک کے لیڈر بننے کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو اس کا حق ادا کریں, اس کا حق بھی ادا کریں. تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈبل گیم کی ہے, اور نواز شریف صاحب کا آپ کو ہم نے ٹویٹ سنا دیا ہے, اور اپنی قانونی ٹی وی چینل کی اپنی رائے بھی بتا دی ہے. آپ بھی اپنی رائے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, یا جو یہ ہم الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں اور وہ لولی پاپ لے کے بیٹھے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟